alhamdulillah, my Ustad, me and my father have been learning from 8 years. And it's amazing to see that we started our Thursday class, so every Thursday from Isha to about 7:30 to 8. It used to be an hour long. It was me, my father, and a few other P-boys. And within 8 years, if you go to that class today, your eyes will just fall out your sockets. So many people, you think you accidentally come to a message. And it's amazing to see that in 8 years, every time I go to my Thursday class, I bear witness to this, that every week there's been a new mazmoon, a new topic, a new hadith, a new Quran ayat with a new andas to it. It truly shows how much my Ustad knows. Not only that, it shows how much they have learned from their Ustad, Hazrat Qibla Mufakkar Islam, Peace Allah Shah Jilani, Mutazil Ali. So inshallah, I'm now going to give Dawat al-Kitab to my teacher, to the coolness of my eyes, to the beat within my heart. Be said, Moses Shah Jilani. Subhan. Nare Takbir. Allah Akbar. Nare Risalah. Ya Rasulullah. Nare Hadri. Ya Ali. Hazrat Qibla Mufakkar Islam. Zindabad. Khazane Hazrat Mufakkar Islam. Zindabad. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الحمدللہ میں آپ بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور حاضری کا موقع آپ لوگوں نے اس مجلس کے ذریعے سے ایک بہانہ بنایا اور ہم سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور پھر دوبارہ مشکور اس بات کا ہوں کہ آپ لوگوں کی وساطت اور آپ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بالہائے مبارک کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور پھر میاں صاحب ذکر کر رہے تھے میری طرف سے کلاس کا. یہ تو میرا محبوب مضمون ہے کہ کوئی میری کلاس کی دعوت دے, کیونکہ یہ میرا درد جگر ہے. اور الحمدللہ اپنے بزرگوں, اپنے استادوں, اپنے ریزرویشن کی جو لگائی ایک چنگاری ہے, اس کا ایک چھوٹا سا شعلہ ہے. مجھے ایک وقت یاد ہے کہ جس کا میاں صاحب نے ذکر کیا ہے, یہ تو میاں صاحب تو اس کلاس کا ذکر کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی عرصے کی بات ہے جس وقت اپنے صوفی اسماعیل صاحب نقشبندی قادری جو ہمارے قبلہ عالم کے خلیفہ بھی تھے, وہ اور میاں صاحب غالباً صوفی صاحب کو فوت ہوئے 7-8 سال تو ہو گئے. جس سال وہ فوت ہوئے نا صوفی صاحب, وہ اور میاں صاحب میرے پاس اس وقت حاضر ہوئے. آپ میاں صاحب قبلہ کی عمر اور ان کی بزرگی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہم یہ پوتے پوتیوں والے نواسے والے میرے پاس یہ دونوں بزرگ آئے, مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں ترجمہ قرآن پڑھائیں. ہم قرآن مجید کا ترجمہ ایک علیحدہ کلاس میں سیکھنا چاہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جس کے دل میں عشق رسول ہو, نبی پاک کی غلامی ہو, کبھی برا نہیں ہوتا. اس کا جنون, اس کی محبت ہمیشہ جوان رہتا ہے. اس عالم پیری میں جو بندہ دین کو سیکھنے کا اتنا حریص ہے کہ آج وہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی اس کا ایمان اسی طرح جوان ہے جس کا کہ اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ ایسے محبت والے لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا اپنا موقع ہوتا ہے. وقت آیت شدید ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یہ ذکر کیا ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ایک برہان ہے, ایک معجزہ ہے, اور اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ معجزہ ہے, وہ میریکل ہے. تو آپ سوچتے ہوں کہ آیت پوری پڑھی نہیں ہے تو یہ ہمیں اس میں سے کیا بات بتائے گا. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں, اگر میں قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت نہیں, ایک جملے نہیں, ایک جملے کے ایک لفظ پر نہیں, لفظ کے ایک حرکت پر اگر گفتگو کروں تو بنوا کے چھوڑوں گا کہ اللہ کا کلام ایسا سچا ہے. اس کے ایک حرف پر بھی اگر گفتگو کی جائے, اور اس کے ایک حرف پر نہیں, اس کی ایک زبر زیر پر گفتگو کی جائے تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک زبر زیر اور پیش آج کفار کو دعوت کر رہی ہے, چیلنج دے رہی ہے.
مقابلے اور مناظرے کا کی دعوت دے رہی ہے. پر تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیان. قرآن کی ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس طرف چلو گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ایک ایسی بے مثلیت ہے کہ جیسے وہ خود بے مثال ویسے ان کا کلام بے مثال. آیت کا یہ حصہ پڑا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے فرما رہا ہے. لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں نبی کے میلاد کو کیوں مناتے ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کیوں کیا؟ رسالت کا ذکر کرے, ان کی نبوت کا ذکر کرے, ان کے آنے کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ جیسے رب اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کرتا ہے, ہم بھی اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کرتے ہیں. پھر خطاب دیکھیں, یا اہل الکتاب, اے کتاب والو. میاں صاحب قبلہ میرے حضور قبلہ عالم کے مجلس میں آج 30-32 سال سے بیٹھنے والے ہیں, لیکن میاں صاحب میں پرانی بات دوبارہ نہیں دہرانے لگا. آپ سمجھیں گے کہ وجوہ الخطاب کو مضمون بنا کے بات کرے گا, میں نے اور بات کرتی ہوں. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا, تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا رسول. ہمارا رسول, اسی پر صرف خطاب پر ایک غور فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, تو جب اللہ کسی قوم کو مخاطب کرتا ہے تو قوم کے خطاب کا اس نے مختلف ٹائٹل رکھے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہوگی تو رب فرماتا ہے یا اہل الکتاب, اے کتاب والے. اب اصولی بات یہ ہے, اور قرآن مجید جو ہمیں درس دے رہا ہے اس میں آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہودی بھی اور نصرانی بھی, جوز بھی اور کرسچنز بھی, یہ نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے, خلاف تھے. اب دیکھیں قرآن مجید جس وقت بات کرتا ہے تو دوسرے کی اس عزت کو اور اس حیثیت کو جو اس کی طرف سے عطا ہوئی ہے کس طرح ملوز خاطر رکھتا ہے. عیسائی ہیں, یہودی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن چکے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام یا رب کا کلام ان کو کسی بے عزت کلمے سے خطاب نہیں کر رہا, کتاب والا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. اس لیے میری اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہوگی وہ عزت اور وہ ٹائٹل جو رب نے کسی کو عطا کیا ہو, بے شک وہ ہمارا منکر اور دشمن ہی کیوں نہ ہو, ہم جب اس سے بات کریں تو اس عزت کا ضرور لحاظ رکھیں جو رب نے عطا فرمایا. سمجھے بات کو؟ یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, ایک ٹائٹل یہ ہے جو قرآن جن کے اندر استعمال ہوا ہے بات کرنے کا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خطاب انہیں اس وقت ملا ہے جب دور نبی پاک علیہ السلام کا آیا ہے. اچھا جی, ہے نا بات؟ جب اپنی نبیوں کے دور میں وہ ہوتے رہے تو کبھی رب نے ان کو یہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا وہ کتاب والو. جب قوم عیسیٰ بن کے بات ہوئی ہے, قوم موسیٰ بن کر بات ہوئی ہے, تو رب نے کبھی ان کو یہ کہہ کر نہیں بلایا کہ او کتاب والو جنہیں کتاب دے دی. اس وقت کہا یا بنی اسرائیل اور یعقوب کے بیٹو, اس وقت کتاب کی بات نہیں کی. لیکن وہی قوم جب نبی پاک علیہ السلام کی معرفت مخاطب بنی ہے اس وقت رب نے بھی کہا او کتاب والا. اب ہم تمہاری کتاب کی حیثیت کو اس لیے لوگوں سے منوائیں گے کہ اب وہ دور ہے جب میرا محبوب جلوہ کرے. اس سے پہلے صرف تمہارے نسب کی بات کی ہے, تمہارے کسی اور ٹائٹل کی بات نہیں کی. آج اس کی بھی عزت افزائی کریں گے جو کتاب کے ذریعے سے تمہیں ملی ہے, یا اہل الکتاب. اور پھر آپ دیکھیں ایک ساری کتاب قرآن میں اٹھا کر دیکھیں, مختلف قوموں کے لیے نبیوں نے یا اللہ نے جب مخاطب کیا نا تو نبی اپنی قوم کو کہتے رہے یا قومی, اور رب کہتا رہا یا بنی اسرائیل یا قوم صالح یا قوم لوط یا قوم ثمود. ان ناموں سے, ان نبیوں کے ناموں سے ان کا قوم لے کر نام لیتا رہا. لیکن جب نبی پاسم کی امت کی باری آئی تو رب نے کس ٹائٹل سے ان کو بلایا اور پکارا, اور وہ ٹائٹل اس امت کی خصوصیت ہے, اسپیشلٹی ہے. اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے وہ ٹائٹل استعمال نہیں ہوا جو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے استعمال ہوا ہے. اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, وہ جو ایمان لا چکے.
اور وہ جو ایمان لائے ان کو رب نے مخاطب کیا ہے. ایک منٹ کے لیے یہاں ٹھہر کے سوچ لیں. مولا کریم وہ باقی نبیوں کے جو فالوورز تھے وہ بھی ایمان والے تھے, اور تیرے محبوب کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں, تو نے ان کو کیوں نہیں یہ کہا کہ اے ایمان والو؟ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز آئے تو ان کو کہا کہ اے ایمان والو. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک دیکھا ہے, میرا خیال ابھی آپ ان جلووں میں کھوئے ہوئے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, ابھی السلام نے منہ مبارک دیکھا نا تو اس پر عطر کی جو ہے نا وہ انہوں نے بارش کی ہوئی تھی, اور بال مبارک جو ہیں وہ عطر کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے تھے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے پاس جو نبی پاک کے بال مبارک تھے نا, حدیث میں آتا ہے کہ اس پر مہندی لگی ہوئی تھی, وہ مہندی سے کلر ہوئے ہوئے تھے. یعنی یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کو سجا سجا کے رکھنا, یہ سیاستہ کی حدیث ہے, عام کتاب کی حدیث نہیں ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک کے منہ مبارک تھے, اور ان منہ مبارک کی برکت اور کرامت یہ تھی کہ جب میرے پاس کوئی بیمار آتا تو میں اس کا پانی اس کو پلاتی, اب اس کو شفا آتا. یہ میرا اور آپ کا صرف عقیدہ نہیں ہے, آج ہر بندہ بے قرار ہے کہ 2 منٹ کے لیے میرے سر پر بھی منہ مبارک کو رکھا جائے. یہ تو منہ مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کی حیثیت ہے کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہے. سرکار کے جوتے بھی اگر مل جائیں, نالین پاک مل جائے تو بادشاہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کے جلوے ابھی ادھر ہی کھوئے ہوئے ہیں, یہ بھی سرکار کے جلوے ہیں, یہ سرکار کی بات ہے. ایمان والا کیا کہ مخاطب کیا ہے, باقی امتیوں کو کیوں نہیں مخاطب کیا؟ باقی نبیوں کو, ان کی امتوں کو اے ایمان والو, اور نبی پاک علیہ السلام کی امتوں. اصل میں قاعدہ یہ ہے, ایمان کس بات کا نام ہے؟ ایمان اسٹرانگ اور فرم بلیف کا نام ہے جو آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے, ایمان اس کا نام ہے. اسلام اس بات کا نام ہے جو آپ کا کلمہ ہے, جو آپ کے 5 ستون ہیں اسلام کے, وہ اسلام ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ اسلام ہے, اور اس کو ایکسپٹ کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان. تو اب ایک ایکسپٹ کہاں سے کریں گے؟ تصدیق بالقلب, دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اب ایمان دل میں چھپے ہوئے ایک راز کا نام ہے. تو رب نے کہا یہ جو باقی نبیوں کے امتی ہیں نا, قیامت کے میدان میں اٹھیں گے, وہاں ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا حساب کتاب لیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا, چیک کیا جائے گا کہ ان کے دل میں ایمان تھا بھی کہ نہیں. اگر تھا تو پھر کس حیثیت کا تھا. پر جب ہماری باری آئی, اس امت کی باری آئی, تو پھر کیا ہوا؟ کہا محبوب تیرے سائے میں بیٹھے ہوں اور ان کے ایمان کے اعلان کے انتظار کے لیے ہم قیامت کا انتظار کریں؟ نہیں, ہماری محبت کی بے قراری یہ پسند نہیں کرتی کہ تیرے غلام بھی ہوں, تجھ پر جان بھی دیں, وہ بدر اور حرین کے اکھاڑے لڑ بھی چکے ہیں, پھر بھی ان کے لیے ہم انتظار کریں کہ ابھی قیامت آئے گی تو ان کے ایمان کا اعلان ہو. نہیں, ساری دنیا کے لوگ اگلے اور پچھلے جان لیں کہ جو میرے محبوب کے سائے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ایمان پر ہم اعلان کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتے, بلکہ اسی دنیا میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایمان والے ایمان والے ہیں. اور ایمان والے کیا کیا بلاتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات اور کہہ دوں, اگر آپ ڈاکٹر ہوں, کسی جگہ سے آپ نے کسی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا ہے, اس یونیورسٹی کا پروفیسر جو آپ کو پڑھائے وہ آپ کو ڈاکٹر کہہ کے بلائے, اس وقت آپ کی محبت اور آپ کے فخر کا عالم اور ہوگا. اگر ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہیں ڈاکٹر صاحب, تو آپ اس کے لفظوں کو پیار محبت سے تو دیکھیں گے, لیکن اس کو کوئی اپنے لیے فخر کی بات نہیں سمجھیں. لیکن اگر آپ ڈاکٹرز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور سارے ڈاکٹرز مل کر کہہ دیں یار یہ اصل ڈاکٹر تو یہ ہے, اس وقت آپ جو پرائڈ فیل کر سکتے ہیں اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن سارے ملک کے ڈاکٹر اٹھ کر کہہ دیں کہ ڈاکٹر تو یہی ہے. اب ذرا غور کریں کہ وہ ایمان کا ٹائٹل جو دل میں چھپی ہوئی تصدیق کا نام ہے, اور اس ٹائٹل کے ساتھ پکارنے والا کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے صرف, بلکہ خود رب کائنات کہے کہ میں نے تمہارا ایمان قبول کر لیا اور مانتا ہوں اور تم اس ٹائٹل سے بلاتا ہوں کہ ایمان والے تو تم ہو. جب 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء مرسلین کی امتیں کھڑی ہوں
اور ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو اور رب کہہ رہا او ایمان والے. اس وقت پھر مزے کی بات ہے کہ نہیں کہ رب کہے, رب جس کے لیے ساری دنیا ہے, جس نے سب کچھ بنایا ہے, وہی کہہ دے کہ تم ایمان والے ہو, تو پھر کس بات کا ڈر رہ گیا؟ جب رب نے ہی مان لیا, پتہ یہ چلا کہ اس امت کے لیے رب کے فیصلوں کا جو سسٹم ہے نا وہ جدا گانا ہے, وہ مختلف ہے. لوگوں کے لیے زاویے اور تھے, اس کے لیے زاویہ اور ہے. ان کے لیے قیامت کا انتظار ہے, ان کے لیے قیامت کا نہیں دنیا میں اعلان ہے. اور کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اور میں نے کاؤنٹ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کم و بیش 87 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رب نے نبی پاسم کی امت کو مخاطب کیا. مور اور لیس, کم و بیش ہو سکتے ہیں. میں قرآن کا مکمل حافظ تو نہیں ہوں, اس لیے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے موجود قرآن کے ذریعے سے جو میں نے سمجھا ہے, تقریباً کم و بیش مور اور لیس 87 ٹائم رب کہہ رہا ہے او ایمان والے. اب یہاں پر جب کہا یا اہل الکتاب, او کتاب والو, اب جب کہا نا یا اہل الکتاب او کتاب والو, یہاں پر سوچنا ہوگا بات کہی ہے قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا رسول, اور مخاطب کیا ہے اہل کتاب کو, یہودیوں کو اور نصرانیوں کو. اگر تو مخاطب کیا جاتا نا مسلمانوں کو, اور مسلمانوں تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے, پھر تو بات سمجھنے والی تھی. یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کیوں کیا, انہیں کیوں کہا او کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کو کہنا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ کسی جگہ بیعت ہے نا, اس کا کوئی پیر و مرشد ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا بے پیرے لوگ جن کا پیر ہے ہی کوئی نہیں, جن کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, اس کو بتانا فلانے پیر صاحب آ رہے ہیں, کہیں گے میں کیا کروں, تو پیر صاحب آ رہے کیا کروں, وہ مانتا ہی نہیں ہے. لیکن جو بندہ کسی سے بیعت کی ہوئی ہے اس کو کہو آج جو تمہارے پاس آ رہا ہے نا وہ ہمارا پیر ہے, تمہارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہمارا پیر ہے. اب جو کہنے والا بندہ دیکھیں گے وہ خود کیا ہے, اگر خود وہ 8ویں فیل ہو تو ہمارا پیر آج اس کا کیا مطلب ہوگا, کہ جیسا میں فیل شدہ بندہ ہوں رتی انسان, اسی طرح میرا پیر بھی آ رہا ہے, اور جس کو بتا رہا ہے اس کا پیر وہ خود 8ویں فیل ہے, وہ پیر صاحب بھی اسی طرح ہی ہے. اب اس کے بعد تمہارا پیر ہے, ہمارا پیر بھی آ رہا ہے. لیکن جو پیر ہے وہ خود پیروں کا پیر ہو, اور جو مرید ہو 1000 پیر اس پر آپ قربان کریں, وہ جب کسی کو کہے کہ آج جس بندے کو تم اتنا بڑا مرید اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو نا, آج تمہیں بتاؤں میرے ہاتھ چومنے والوں آج میرا بھی پیر آ رہا. سبحان اللہ. سننے والے کو سمجھ آتی ہے کہ کیا بات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کی امت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ ایک دفعہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالے تو ید بیضا بن جائے, اگر ایک دفعہ لاٹھی کو پکڑ لے اور چھوڑے تو وہ اژدہا, وہ بہت بڑا سنیک سانپ بن جائے, اور اگر دوبارہ اس سانپ پر ہاتھ رکھے تو دوبارہ لاٹھی بن جائے, اگر وہ لاٹھی لے کر ایک دفعہ دریا پر مار دے تو اس میں سے 12 راستے بن جائیں, اگر اسی لاٹھی کو لے کر ایک پتھر پر مار دے تو 12 چشمے ابل پڑے. اب ایسا عظیم نبی, اور دوسری طرف عیسائی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمارا رسول اگر ایک دفعہ کسی بیمار پر ہاتھ پھیر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے, اگر ایک دفعہ پھونک مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے, ایک دفعہ کسی مردے کے پاس جا کر کھڑے ہوئے قم باذن اللہ کہہ دے تو قبر سے مردہ نکل آ کر اس کی رسالت کی اور نبوت کی گواہی دے دے. ایسے لوگ جس وقت کھڑے ہوں ان سے کہے تمہارا رسول مردوں کو زندہ کرنے والا, تمہارا رسول ید بیضا دکھانے والا, تمہارا رسول لاٹھی کے ذریعے سے چشمے ابالنے والا, آؤ اب تمہیں بتاتے ہیں, رب کہے میں رب ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارا رسول آ گیا. تو ان رسولوں کو ماننے والوں تم سمجھ جاؤ کہ اب کون آ گیا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. اور سمجھو کہ جس کو تم
آج تک رسول اور نبی سمجھتے رہے اور شانوں کا مالک سمجھتے رہے، وہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے تھے، پر جب رب نے ان کو بھیجا تو اس وقت کہا ہمارا رسول آ گیا۔ مولا کریم خالی کہہ دیتا ہے ایک رسول آ رہا ہے، کہا نہیں، ان کو بتاؤں کہ ہمارا رسول آ رہا ہے۔ جن کو پہلے رسالت اور نبوت کا معنی پتا ہے، ان سے جب بات ہوگی ان کو پتا چلے گا کہ جہاں تک تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑ چکے ہیں نا، اب دیکھنا جہاں جا کر تمہاری رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے محبوب کی ابتدا ہوگی۔ تمہارے رسول بنی اسرائیل کے رسول تھے، ان کا جو دائرہ رسالت تھا اور دائرہ نبوت تھا وہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر بنی اسرائیل پہ ختم ہوتا تھا، پر میرا نبی ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ محبوب وہ ہے کہ جس وقت وہ زمین والوں کا نبی ہے اسی وقت میں وہ آسمان والوں کا نبی ہے، اور جس وقت میں وہ آسمان والوں کا نبی ہے اسی وقت میں وہ عالم برزخ والوں کا نبی ہے۔ جب وہ عالم برزخ کا نبی اور رسول ہے اسے قیامت کا رسول ہے، وہ دنیا کا بھی رسول ہے، وہ قیامت کا بھی رسول ہے۔ اور جب میں نے سفر معراج پر اور سیر معراج پر غور کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے محبوب کو جنت اور دوزخ کیوں دکھائی گئی، جنت میں کیوں لے جایا گیا، عرش سے پرے کیوں لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کیوں کرائی گئی۔ کہا محبوب تو قیامت کا بھی تو رسول ہے، تو آخرت کا بھی تو رسول ہے، تو جو جہاں کا رسول ہوتا ہے وہاں وزٹ تو کیا کرتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ پتہ یہ چلا نبی پاک علیہ السلام بیک وقت دنیا کے بھی نبی ہیں اور قیامت کے بھی نبی ہیں۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، جنت میں وہ جائے گا جو قیامت دیکھ چکے گا۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے قیامت کا انتظار کرے، موت کا انتظار کرے۔ پر واہ محبوب تیری عظمتوں پہ قربان، لوگ مرے تو جنت میں جائیں، قیامت میں حساب دے چکے تو جنت میں جائیں، لیکن محبوب تیرے قیامت قائم ہونے سے پہلے تو جنت میں بھی جائے اور رب کے پاس بھی جائے۔ یہ چلا محبوب اس دنیا کا بھی رسول ہے، اس دنیا یہاں کا بھی رسول ہے، وہاں کا بھی رسول ہے۔ مزے کی بات ایک آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے، میں کسی جگہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ آخری جملہ ہے، ہائے رقم کی بات ہے، وہاں پر میں نے یہ بات کی، سرکار ایسا بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ہماری طرح نہ ہو تو وہ ہماری فیلنگز کس طرح سمجھیں گے، ہم ان کو کس طرح اپنا رسول کہیں گے۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تب ہو سکتے ہیں جب وہ ہماری طرح ہوں، تو ہمارے دکھوں کو سمجھیں گے، ہماری تکلیفوں کو سمجھیں گے، ہماری مصیبتوں کو سمجھیں گے، پریشانیوں کو سمجھیں گے۔ انسانی ان میں وہ ساری کوالٹیز اور وہ سارے دکھ درد کمیاں بیشیاں ہوں تو پھر وہ ہماری طرح ہو کر ہماری دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہمارے جیسا کہنا چاہیے، بے مثل نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر اس وجہ سے کہ وہ ہمارے رسول ہیں اس لیے انہیں ہم جیسا ہونا چاہیے، تو مجھے بتاؤ کہ جبریل کا رسول کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل کا رسول کون ہے جو ایک لمحے میں آسمانوں سے زمین پر آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے بھی رسول ہیں نا، کیونکہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اگر میرے رسول ہیں تو میری طرح ہونے چاہیے، میں تو ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر آتا ہوں۔ کہا کہ تیری طرح ہوں تو پھر تیرا رسول کیسے ہوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول وہ ہو سکتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے جس سے افضل ہو۔ اگر ایک بندہ خود پہلی میں پڑھتا ہو اور پہلی والے کو کہے کہ میں پہلی والوں کا استاد ہوں، میں نرسری میں پڑھتا ہوں پر نرسری کا ٹیچر ہوں، کہیں گے تو ہمارے جیسا ہے، تو ہمارا ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول تو وہ ہوتا ہے جو ٹیچر ہو، جو پڑھائے اور سکھائے اور بتائے۔ کہا جبریل میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر تیرے جیسا ہو جاؤں تو پھر تیرا رسول تو نہ ہوا۔ ارے تجھے بتاؤں گا اس رات جب تو جا کر سدرا پہ ٹھہرے گا نا، پھر تجھے بتاؤں گا میں تیرے جیسا ہوں، تیرے سے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہوئے کہنے کہ یا رسول اللہ آگے آپ جائیں گے، کہ آگے تو چلنے کا پروگرام ہے، جبریل سارا راستہ ساتھ چلا ہے اور شاید تیرے یہ سوچ آئی ہو کہ میں بھی اس جیسا ہوں، اب ذرا آگے چل۔ جبریل کہتا ہے کہ اگر آگے جاؤں تو میرے پر چلتے ہیں،
पूछा हमने कि पर तेरे साथ लगे हुए हैं कि नहीं, तेरी बॉडी का हिस्सा है कि नहीं, क्या मेरी बॉडी का हिस्सा है, पर अगर जाऊं तो जल जाऊं। नबी पाक ने फरमाया कि आप तुझे बताता हूं मेरी जूती आग पर जाएगी, मेरी जूती लामका में जाएगी। पता ये चला नबी के नालैन भी जिब्रील से अफजल है। जहां सरकार के नालैन जा रहे हैं वहां खुद जिब्रील नहीं जा सका। उस सरकार ने ये राज खोला कि नहीं खोला? गए दोनों जहां तो नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर न मिला, तेरी हर जगह देखी निराली खबर, पता तेरा किसी को मगर न मिला। जिब्रील भी पीछे रह जाए। उस वक्त पूछेगा ना बंदा, जिब्रील खड़े करके या रसूल अगर आप मेरी फीलिंग नहीं जानते तो मेरे रसूल कैसे हो सकते हैं? उस वक्त एक जिन आए, जिन आकर के या रसूल अगर आप मेरे रसूल हैं तो फिर मेरे जैसे होने चाहिए। पौधे कहें, वो भी मखलूक में आते हैं कि या रसूल अगर आप रसूल हैं तो मेरे जैसे होने चाहिए। हवाएं कहें, हम भी मखलूक हैं, या रसूल अगर आप रसूल हैं तो हम जैसे होने चाहिए। सूरज कहे, या रसूल मैं भी मखलूक हूं, आप मेरे भी रसूल हैं, मेरे जैसे होने चाहिए। चांद कहे, आप मेरे रसूल हैं, मेरे जैसे होने चाहिए। उस हद नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातब करके सारी कायनात में ये राज खोलते हैं, या अबा बकर लम युद्रिकनी हकीकतन गैर रब्बी। उधर चांद मुझे अपना रसूल समझकर अपनी तरफ खींचना चाहता है, उधर चांद और सूरज जो है वो अपना रसूल समझकर अपनी तरफ बुलाना चाहता है। जिब्रील अपनी सभा में ये ऐलान करे ये हमारे रसूल हैं, हमारे जैसे होने चाहिए। इंसान होकर कहता है रसूल हम में आ गए, हम जैसे होने चाहिए। उधर फिजाएं, बहारें और गुलिस्तान और चमनिस्तान नबी पाक अलैहिस्सलाम के अपना रसूल मानकर अपनी तरफ बुला रहे हैं। पर सरकार ने फरमाया और सारी मखलूकात समझ जाओ कि मेरी हकीकत को तो मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, पर तुम सबकी हकीकतें मेरे सामने रोशन। मैं समझता हूं अगर इंसान तो इंसान है, अगर एक छोटे से बिल में रहने वाली चूंटी भी अपनी मुसीबत और तकलीफ पेश करना चाहेगी तो मोहम्मद खुद सुनेगा। यही वजह है कि मैंने यह हदीस सुनाई है अभी तालूम के अंदर, एक ऊंट दौड़ा हुआ आया नबी पाक की बारगाह में और आकर रोता है, आंसू बहाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके आंसू बहते देखकर सरकार भी रोना शुरू हो गए। लेकिन सरकार ने क्या किया, जाकर गए और उसके कानों के पीछे हाथ फेरना शुरू कर दिया। जब नबी पाक ने उसके सर पर कानों के पीछे हाथ फेरा, उस वक्त वो खामोश हो गया। समझे? इसलिए ये मत समझो कि नबी हम जैसे होंगे तो हमारी फीलिंग को समझेंगे, नहीं। जिस तरह रब होकर, पालने वाला होकर इंसानों की फीलिंग को इंसानों से बेहतर जानता है, इसी तरह बिला तशबीह समझ लीजिए कि रसूल होकर इंसानों जैसा ना भी होकर हमारी तकलीफों और हमारी मुसीबतों और हमारे दर्दों को हमसे ज्यादा बेहतर हुआ। अल्लाह ताला मुझे और आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें जो हैं आप शाम को मेरी क्लास में आ जाएं। हम 12 रोज़ा महफिल मीलाद दारुल के अंदर मना रहे हैं। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह पहले मीलाद शरीफ से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 12वें मीलाद तक, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक ये रेगुलर हर रोज़ नमाज इशा 8 बजे के बाद हम लोग एक मुख्तसर सी महफिल जिसमें कुरान की तिलावत, नात और फिर बयान अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अगर आप मज़ीद गुफ्तगू सुनना चाहें तो इंशाअल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप लोग शाम को तशरीफ लाएंगे। उसमें मेरा मजमून तो ये था, मैंने सोच बनाई थी कि एक दिन हमने गुफ्तगू करनी होगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमतुल आलमीन पर, एक दिन हम गुफ्तगू करेंगे नबी पाक के हाज़िर व नाज़िर होने पर, एक दिन हम गुफ्तगू करेंगे नबी पाक के नूर और बशर पर, और एक दिन बात करेंगे नबी पाक के इल्म गैब पर, एक दिन बात करेंगे नबी पाक के मुख्तार कुल होने पर। लेकिन खुदा की कसम आज 7वीं गालिबन रात होगी, लेकिन 7वीं रात से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और इसी पर चलेंगे। गालिबन मेरा ख्याल भी यही है कि 12वीं तक इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। जो रात उसको सुनना चाहें इंशाअल्लाह शाम को तशरीफ लाएं। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ala On behalf of the family and my father, we congratulate and thank Tupi says Moses Shah Gladi for coming to our house. Normally Milad Mehfil happens with just a speaker and an Athwa. Alhamdulillah, this Milad Mehfil had Rasulullah's Hay Mubarak as well as Rasulullah's Ar Mubarak. So inshallah, I firmly believe my Mehfil went to Medina. Alhamdulillah. Thank you very much, Ustad Ji. And inshallah, we're going to do Maghrib Salah now. After Maghrib Salah, we'll be Langar Sharif. And please, no one leave without eating. Thank you very much. Inshallah, Bilal can do Maghrib Azan.